बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नदीम असरा अपने एक नए व्लॉग और उसकी नए एपिसोड के साथ एक बार फिर हाज़िर है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ ख़बरें चल रही हैं, सियासी माहौल फिर गर्म होने जा रहा है। IMF का यहाँ पे वफ़द आया हुआ है, मुख्तलिफ़ र्यूमर्स भी गर्दिश कर रही हैं और कानों में सुनाई दे रही हैं। लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट और उसके सरबराह चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब, वो इशारा कर रहे हैं कि सिस्टम को चलने दें। और उनका ये इशारा बड़ा ही, जिसे कहते हैं कि समझदार लोगों के लिए निशानी है कि अगर सिस्टम डीरेल हो गया तो फिर चीज़ें कोलैप्स हो जाएंगी, बचेंगी कुछ नहीं। वो क्यों ये इशारा कर रहे हैं, इस पे बात करेंगे। और हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस, उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस लाने का मुकम्मल इरादा कर चुकी है, इस बारे में बात करेंगे। और आलमी सतह पर जो करप्शन को रेटिंग करती है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल, उन्होंने पाकिस्तान की 2 दर्जे तनज़ली कर दी है करप्शन पे, यानी कि पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई है। इसका अहवाल बताएँगे। और चेयरमैन नैब साहब, उन्होंने बताया कि कराची के अंदर जो है वो खरबों रुपए की ज़मीनों का रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है। ये इंकशाफ उन्होंने क्यों किया है। और इसके अलावा पीटीआई के लोगों के लिए अच्छी खबर कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल से कोट लखपत लाहौर लाने की तैयारियां की जा रही हैं। इन चीज़ों का अहवाल अपने इस व्लॉग में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हॉटस्पॉट हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएं, ताकि नए आने वाली वीडियोस और इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर होती रहे। देखिए, पहले बात करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की। कोई शक नहीं है कि अदलिया एक आज़ाद अदारा है, और इस अदारे के सरबराह होने के नाते अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी होती है। एक वफ़द आया था IMF का, और वो मुख्तलिफ़ वज़ारतों के सरबराहान से मुख्तलिफ़ अदारों के अंदर फिर वो मुलाकात भी कर रहा है, और वो इस्लाहात के लिए पैकेज लेके आया है कि पाकिस्तानी हुकूमत को किन चीज़ों पे गौर करना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी साहब, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई है। और जो उनके सरबराह हैं जोएल टरक्यून्स, उनका नाम है, उनकी क़यादत में IMF का वफ़द मिला था उनसे, और उन्होंने ख़ुसूसी मुलाकात की। और चीफ जस्टिस साहब ने उनसे कहा था कि अदलिया ऐसे जो मुश्तरका चीज़ें हैं ना, उनके साथ बराह रास्त बातचीत करने की आदी नहीं है, लेकिन जब से फ़िनांस डिवीज़न ने दरख्वास्त की है, ये बातचीत हो रही है। अच्छा, वो ये बात क्यों कर रहे हैं? उन्होंने तो पहले उनको आगाह किया है कि जो जुडिशल कमीशन है, वो क्या इक़दामात कर रहे हैं, आइनी पेशरफ़्त के हवाले से वो बता रहे हैं, इस्लाहात पर क्या काम किया जा रहा है, उस पे उन्होंने रोशनी डाली। सीनियर सतह की अदालती तकर्री, अदालती एहतसाब, जुडिशल कमीशन की तंज़ीम नौ, इन मामलात पर उन्होंने जो IMF का वफ़द आया हुआ है, उन्होंने बाकायदा तौर पे उसको बताया। अब उन्होंने अब इस वफ़्त को ये भी बताया कि हमने आइन के तहत ही अदलिया की आज़ादी का हलफ़ उठा रखा है। IMF गैर मुल्की सरमायाकार और उनका तहफ़्फ़ुज़ चाहता है। जवाबन उस पे चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हम इस्लाहात कर रहे हैं, लेकिन हम आपको सारी तफ़सीलात नहीं बता सकते। इमरान खान का ख़त जो आइनी कमेटी के पास आया है, तो उन्होंने कहा कि ये मामला आइनी बेंचेस ने ही देखना है। मुझे वज़ीर-ए-आज़म साहब का भी ख़त आया, उन्हें अटॉर्नी जनरल के ज़रिए सलाम का जवाब भिजवाया, पैगाम दिया है कि उनके ख़त का जवाब नहीं दूँगा। ताहम मैंने वज़ीर-ए-आज़म साहब को बज़रिया अटॉर्नी जनरल और अब कहा कि वो अपनी टीम के साथ आए, और बमुश्किल हमने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उनसे भी राब्ता किया, और उनको वज़ीर-ए-आज़म और अपोज़िशन लीडर को सुप्रीम कोर्ट में आने की दावत दी। और ये बात वो इसलिए कर रहे हैं कि वो ये चाह रहे हैं कि हुकूमत और अपोज़िशन, उनकी इस्लाहात का कोई एजेंडा या फ्रेमवर्क वो तैयार कर सकें। वो ये कह रहे हैं कि हमने जजों से भी कहा है कि सिस्टम को चलने दें। वो ये बात क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि जजेस ही अदालती कार्रवाइयों का बायकॉट कर जाते हैं। जुडिशल कमीशन के अंदर आके वो अपनी कार्रवाई को रोक देते हैं। ख़त लिख दिया जाता है, वो ख़त अभी तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास नहीं पहुंचता, लेकिन वो पहले मीडिया की ज़ीनत बन जाता है। इन चीज़ों पे उन्होंने बात की, और उन्होंने बाकायदा तौर पर जो IMF का वफ़द है, उनको सारी चीज़ों से आगाह किया।
چیف جسٹس صاحب پھر وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ سسٹم کو چلنے دیں. ان کا یہ اشارہ کیوں ہے؟ دیکھیں پاکستان کے اندر ہوتا یہی رہا ہے کہ جب بھی کوئی سسٹم ڈی ریل ہوتا ہے نا تو اس کا خمیازہ پوری قوم کا بھگتنا پڑتا ہے. جمہوریت کے ہم رٹ تو لگاتے ہیں لیکن جمہوریت نو بچاندہ کون ہے؟ آپ اگر غور کریں تو افتخار چوہدری سے لے کے ثاقب نثار تک یہ چیف جسٹس رہے ہیں سپریم کورٹ کے. پاکستان کے اندر کیا کیا تماشے لگتے رہے ہیں. کیا جو شعور لوگ ہیں، اگر میں ان سے مخاطب ہوں، کیا سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کا کنڈکٹ بہت اچھا تھا؟ کیا انہوں نے پھر جب وہ حد پار کی تو کیا ملک کے اندر مارشل لا نہیں لگا؟ کیا ملک کے اندر ایمرجنسی نہیں لگی؟ کیا انہوں نے پی سی او کے ذریعے حلف نہیں اٹھایا؟ انہوں نے بھی پی سی او کے ذریعے حلف اٹھایا تھا، لیکن بعد میں یہ بات بھی ہو گئی کہ انہوں نے پی سی او کے ذریعے حلف نہیں اٹھایا. کیا انہوں نے اپنی عدالت کے اندر لوگوں کو سر عام اور بے گناہ اریسٹ نہیں کروایا؟ یہ تاریخی واقعات ہیں. یہ میں کوئی آج سے کوئی کروڑوں سال یا سینکڑوں سال پہلوں کی بات نہیں کر رہا. یہ چند سالوں کی بات ہے. یہ ہسٹری کو بہت پرانی نہیں ہے. یہ ہسٹری پاکستان کے اندر موجود ہے اور آج سے جو 40-45 سال کا نوجوان ہے یا ایک پختہ عمر کو پہنچنے والا شخص ہے وہ ان واقعات سے آگاہ ہے. پارلیمنٹ کی جگہ جب دوسرے ادارے جگہ لے لیتے ہیں تو جمہوریت بھی بڑھ گئی، سیاستدان بھی بڑھ گئے، تو باقی ادارے بھی بڑھ گئے. پھر آپ کو ہر جگہ پہ ایک ڈنڈا ہی نظر آتا ہے تو پھر سارے ایسے دے ہوئے. تو وہ یہ کہہ رہے کہ سسٹم کو چلنے دے، خط نہ کھیلے، بائیکاٹ نہ کریں، پارلیمنٹ کو بھی بچانا ہے. لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ جو ججز صاحبان ہیں وہی پھر وہ حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں. حالانکہ جو ججز ریمارکس دیتے ہیں اس کے اندر بھی اگر ہم کوئی بات کریں تو وہ بڑی بے جا نہ ہوگی اور یہ غلط نہ ہوگی. مثلا میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری تھا اور اس کے اندر جو اسپیکر قومی اسمبلی ہے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن کیانی صاحب کے ریمارکس پر رد عمل دیا اور انہوں نے کہا کہ جسٹس محسن کیانی صاحب نے پارلیمنٹ پر حملہ کیا ہے. اور پھر انہوں نے جو ہے وہ جج صاحب کا بیان بھی پڑھ کے سنایا جو میں آپ کو بتاؤں گا. تو پھر انہوں نے وزیر قانون صاحب سے ریکویسٹ کی کہ آپ جو جا کے ججز صاحبان کو سمجھائیں، کیونکہ آپ وکیل ہیں، آپ وزیر قانون ہیں، اٹارنی جنرل صاحب کو ساتھ لے جائیں، انہیں سمجھائیں. اب وہ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کو یہ کہنا کیوں پڑا؟ ایک ہیئرنگ ہو رہی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. یہ چیئرمین فیڈرل پبلک سروس کمیشن اور وہ بھی آئے ہوئے تھے، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اختر نواز ستی. ان سے انہوں نے کہا تھا کہ 2024 کے امتحان کے نتائج آئے نہیں اور آپ 2025 کا امتحان لینے جا رہے ہیں. وہ کیس لگا ہوا تھا. جسٹس محسن کیانی نے اس میں ریمارکس دیے تھے کہ اگر آج بھی کہہ دیں کہ نتائج کا اعلان کر رہے ہیں تو ہم درخواستیں نمٹا دیتے ہیں، جس پر اختر نواز ستی نے کہا کہ فوری نتائج کا اعلان ممکن نہیں. سماعت کے دوران پھر جو جسٹس محسن کیانی صاحب ہے انہوں نے ریمارک دیے کہ عدلیہ، پارلیمنٹ اور انتظامیہ ان سمیت تمام ستون گر چکے ہیں. عدلیہ کا ستون ہوا میں ہے مگر ہم پھر بھی مایوس نہیں. اور یہ ظاہری بات ہے اس پہ پھر وہ اسپیکر قومی اسمبلی کا تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن کیانی صاحب اگر اس طرح کے ریمارکس دیں گے کہ عدلیہ کا ستون ہوا میں ہے اور عدلیہ، پارلیمنٹ اور انتظامیہ سمیت تمام ستون گر چکے ہیں تو پھر تو ظاہری بات ہے وہ بات کریں گے اسپیکر قومی اسمبلی. اور آگے میں نے آپ کو پھر ایک اور خبر اس میں بتائی تھی کہ حکومت سپریم کورٹ کے 2 سینئر ججز کے خلاف ریفرنس پر غور کر رہی ہے. یہ انٹرویو دیا ہے جی وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ صاحب نے. انہوں نے کہا کہ حکومت 2 سینئر ججز کے خلاف ریفرنس پر غور کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ 2 سینئر ججز کا عمومی رویہ ایسا ہے کہ ہر معاملے پر خط لکھ دیتے ہیں. خط جس کو لکھا جاتا ہے اس کو بعد میں ملتا ہے، پہلے میڈیا پہ آ جاتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اداروں کو بدنام کر رہے ہیں. یہ جو ان کا فعل ہے اس کو مس کنڈکٹ سے جوڑ رہے ہیں. تو لہٰذا ماضی کی انہوں نے مثال دی کہ ماضی میں ایسا بھی ہوتا رہا ہے
کہ 8 جج ایک طرف ہوتے تھے، 7 جج ایک طرف ہو جاتے تھے، لیکن خط لکھ کر میڈیا کو سارا احوال بیان کر دیتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ججز مس کنڈکٹ کے زمرے میں آ رہے ہیں، حکومت ان 2 سینئر ججز کے خلاف ریفرنس لانے پر غور کر رہی ہے۔ اچھا آگے آ جاتے ہیں جی، کرپشن کی کہانی، غضب کہانی جو پاکستان کے اندر اگر اور کچھ ملے نہ ملے تو کرپشن تے کوئی نہ کوئی گل ضرور مل جاندی۔ پاکستان دے اندر 2-3 چیزاں بڑیاں عام نے، مہنگائی بڑی عام ہے، سیاست ہر بندے زبان تے کرپشن۔ وہ کہندے نے نہ مہنگائی نے تھلے آنا، نہ سیاستدانوں نے ٹھیک ہونا، نہ کرپشن تھلے آنی۔ یہ 3 چیزوں پہ بات کر لیتے ہیں، ہم لوگ بھی کر لیتے ہیں، ہم میڈیا پرسن ہیں تو اس لیے ہم اس میں بھی بات کرتے ہیں۔ اچھا اب جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے اور ایمنسٹی جسے کہا جاتا ہے، انہوں نے 2024 کے اندر جو اسپیشل انڈیکس ہے نا اس کو جاری کر دیا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں گزشتہ سال کرپشن میں اضافہ ہوا، 180 ممالک کی درجہ بندی ہے، اس میں پاکستان کا 135واں نمبر ہے، اور پاکستان کو دنیا کا 46واں کرپٹ ملک قرار دیا گیا ہے۔ میں بھی وہ شامل ہاں، میں پاکستان چ ہی رہنا نا، پاکستان کا شہری ہیں، تو میں بھی دنیا کے 46ویں کرپٹ ملک کا باشندہ ہے، میں وہ رہائشی ہیں، معزز شہری ہوں میں پاکستان کا، آپ سب لوگ بھی معزز شہری ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ پاکستان کا سکور 100 میں سے 27 رہا۔ اب کچھ ایسے بھی نیک فرشتہ صفت ملک ہیں جہاں پہ کرپشن ہے ہی نہیں، 0 کے برابر ہے، جس میں ڈنمارک ہے، وہ سر فہرست ہے، اور فن لینڈ ہے جو دوسرے نمبر پر ہے، سنگاپور تیسرے نمبر پر، اور سنگاپور اور نیوزی لینڈ تیسرے نمبر پر۔ مجھے لگ رہا ہے کہ ڈنمارک، فن لینڈ، سنگاپور اور نیوزی لینڈ یہ خطے کو لوگ نہیں رہندے، یہ بے آباد ملک ہے، صحرات مشتمل ہوئے گا، جزیرے ہوں گے، پہاڑ ہوں گے، سمندر ہوئے گا، اس ملکوں کے اندر لوگ نہیں رہتے، اسے کرپشن ہی نہیں ہے، وہ ٹاپ پہ ہے جناب کرپشن سے پاک ملکوں میں۔ پاکستان جدے ہر طرف جھنڈے گڈے ہوئے نے، ہم جو ہے وہ دن بدن اس کے اندر جو ہے وہ آگے بڑھتے ہی جا رہے ہیں، اور آگے بڑھنے رکنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ اور اسی کرپشن کی کہانی کو پھر مزید اس کی سیکنڈ ایپیسوڈ بتایا ہے چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل خالد نذیر احمد بٹ صاحب نے۔ نذیر احمد بٹ صاحب جو چیئرمین نیب ہے، انہوں نے کہا ہے، انہوں نے حال ہی میں ایک تقریب میں خطاب کیا ہے، انہوں نے کہا کہ سندھ کی زمینوں میں بہت بڑا دھوکہ چل رہا ہے، کراچی میں کھربوں روپے کی 7500 ایکڑ زمینوں کے دستاویزات میں جعل سازی کی گئی ہے، فائلیں کھولی گئی تو دنگل مچ جائے گا۔ ایک دنگل مووی آئی تھی، آپ نے دیکھی تھی؟ وہ کہہ رہے کہ اگر سندھ کی زمینوں کی فائلیں کھولی گئی تو دنگل، تو کشمیر کی زمین سے زیادہ کراچی میں زمینوں کا مسئلہ ہے، سندھ میں زمینوں کے ریکارڈ کا کوئی سسٹم نہیں، ایک نواں تماچا ہے۔ آئی ایم ایف کا وفد یہاں پہ موجود ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل ہمارے بارے میں کرپشن کی داستانیں بیان کر رہی ہے کہ ہم 46واں ملک پہنچ چکے ہیں ترقی کرتے کرتے، اور چیئرمین نیب یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کے اندر، سندھ کے اندر زمینوں کا کوئی ریکارڈ بھی موجود نہیں ہے۔ انہوں نے پھر اپنی بھی چیزیں کی کہ نیب کو 85% ایسی شکایت ملتی تھی جو نامعلوم ہوتی تھی، انہوں نے میں سے ایسے لکھ دی کہ جناب میں ندیم بسرا وزیر اعظم کے خلاف تحریری شکایت کر رہا ہوں کہ وہ بڑے کرپٹ ہیں، اس طرح کی درخواستیں ملتی رہیں۔ تو یہ بھی انہوں نے کرپشن کی داستان بتائی ہے۔ اور جنگل میں منگل، وہ ایک بچوں کے وہ آتا ہے، وہ ایک کمرشل ہے، اس میں وہ کہتے ہیں جنگل میں منگل، جنگل میں منگل، یہ جنگل میں منگل ہو رہا ہے جی، انہوں نے کہا جنگل میں دنگل ہوگا۔ آگے آ جاتے ہیں جی، پی ٹی آئی، اور کسی کے لیے کوئی خبر اچھی آئے نہ آئے، لیکن پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی اچھی خبر ضرور آتی ہے۔ پی ٹی آئی کے جالو، پی ٹی آئی کے کارکنوں، جموں خوش ہو جاؤ، عمران خان صاحب سفر کرتے اڈیالہ جیل سے کوٹ لکھپت پہنچنے لگے ہیں، ان کا سفر عن قریب کوٹ لکھپت میں آ کے رک جائے گا، جالے ان کا دیدار لاہور کے دودھ میں کر سکتے ہیں۔ ویسے پی ٹی آئی کے لوگ لاہور سے نکلتے نہیں ہیں، جو پی ٹی آئی کے جید بڑے بڑے رہنما تھے وہ بھی دبک کے بیٹھ گئے ہیں، فرار ہو گئے ہیں، وہ ملتے ہی نہیں ہیں، وہ نظر ہی نہیں آتے، ان کا کوئی بیان بھی نظر نہیں آتا، جو ماضی میں اتنے ایسے سینے چوڑے کر کے کہتے تھے کہ ہم چھوڑیں گے نہیں کسی کو، ہم بھاگنے والے نہیں، کوئی نہیں مل رہے تھے۔ اچھا ہوا یہ ہے کہ حکومت پنجاب نے
जेल के क़वायद व ज़वाबित में बुनियादी तब्दीली कर दी है। इस तब्दीली के तहत मुलज़िमों मुजरिमों को उनके अकामती शहर ज़िला में सज़ा काटने के लिए रखा जाएगा और इसी सज़ा का फ़ायदा या इस कानून का फ़ायदा इमरान खान साहब को हो सकता है। उन्हें पंजाब के अंदर ही अडयाला जेल रावलपिंडी से लाहौर की कोट लखपत जेल में मुंतकिल किया जा सकता है और इसकी ये बाकायदा तौर पर न्यूज़ आइटम है। मैं ये न्यूज़ आइटम आपसे शेयर कर रहा हूँ और क्योंकि सूबाई हुकूमत ने जेल के क़वायद व ज़वाबित में तब्दीली करके सज़ा याफ़्ता मुजरिमों को उनके अपने शहर या करीब तरीन जेल में रखने की पाबंदी को मुमकिन बना दिया है। लिहाजा बाकी सज़ा उन्हें वहाँ पे भुगतनी होगी और जिसके बाद इसलिए मैं कह रहा था कि पीटीआई के लोग झूम जाएँ। इमरान खान साहब का दीदार आप कोट लखपत जेल के अंदर कर सकते हैं अगर आपको इजाज़त मिल गई तो। इन्हीं मौज़ूआत पे बात करनी थी। नई चीज़ें आएँगी तो आपसे शेयर करेंगे। नदीम बसरा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।